اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ بقرہ ہے جی، آیت نمبر ہے 200 اور 201، جن کا آج میں ترجمہ اور تفسیر بیان کرنے لگا ہوں۔ جب آپ مناسک حج آپ کے پورے ہو گئے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا۔ اور جب تم اپنے مناسک حج ادا کر چکے تو اب اللہ کا ذکر کرو، جیسا کہ تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے تھے، بلکہ او اشد و ذکر، بلکہ اس سے بھی زیادہ شد و مد کے ساتھ ذکر کرو اللہ کا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِی الدُّنْیَا، لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں دنیا میں ہی دے دے سارا کچھ۔ اب اللہ تعالیٰ ان کے لیے کیا فرماتے ہیں، وَمَا لَهُ فِی الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، ان لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ وَمِنْهُم مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِی الدُّنْیَا حَسَنَةً وَفِی الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور ان میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ پروردگار ہمیں اس دنیا میں بھی خیر عطا فرما اور آخرت میں بھی خیر عطا فرما، اور ہمیں بچا لے فی النار وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، آگ کے عذاب سے۔ علامہ صاحب اس کی تفسیر یوں بیان کر رہے ہیں کہ 10ویں ذی الحجہ کو جب افعال حج سے فراغت پا چکو تو قیام منی کے دوران اللہ کا خوب ذکر کرو، جیسا کہ زمانہ جاہلیت میں اپنے آباء و اجداد کا ذکر کیا کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی بڑھ چڑھ کر اللہ کا ذکر کرو۔ ان کا قدیم دستور تھا کہ حج سے فارغ ہو کر 3 دن منی میں قیام کرتے اور بازار لگاتے تھے۔ عرب میں یہ دستور تھا کہ جب وہ مناسک حج سے فارغ ہوتے تھے، کوف عرفات کے بعد منی میں آتے تھے، تو وہاں پہ وہ قیام بھی کرتے تھے 3 دن اور بازار بھی لگاتے تھے۔ وہاں میلے کا سما سا ہو جاتا تھا، جہاں مختلف قبائل کے شعراء اپنے قبیلوں کے مداحی سرائی کرتے تھے اور اپنے اسلاف کی عظمت بیان کرتے تھے۔ اللہ کا ذکر ختم ہو چکا تھا۔ فرمایا کہ جس شد و مد کے ساتھ تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے تھے، ان کے لیے شعر گوئی کرتے تھے، ان کے لیے قصیدے لکھتے تھے، اب اسی انداز سے بلکہ اس سے بھی زیادہ شد و مد کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو، اللہ کی حمد و ثنا کرو۔ بعض لوگ وہ بھی ہیں عرص حرم میں پہنچ کر دوران حج بھی ان کی ساری دعائیں دنیاوی چیزوں کے لیے ہیں، چنانچہ وہ مال کے لیے، اولاد کے لیے، ترقی کے لیے، دنیاوی ضروریات کے لیے اور اپنی مشکلات کے حل کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اس لیے ان کے دلوں میں دنیا رچی بسی ہوئی ہے، جیسا کہ بنی اسرائیل کے دلوں میں بچڑے کا تقدس اور اس کی محبت جاگزیں کرتی تھی، اسی طرح ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت گر چکی ہے، لہٰذا وہاں جا کر بھی ہم دنیاوی دعائیں مانگتے ہیں۔ یہاں واضح فرما دیا کہ ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ یہی وہ دعا ہے جو طواف کے ہر چکر میں رکن یمانی سے حجر اسود کے درمیان چلتے ہوئے مانگی جاتی ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا خیر ایمان اور ہدایت ہے۔ یہ دعا ہے، یہ آیت ہے، وَمِنْهُم مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِی الدُّنْیَا حَسَنَةً وَفِی الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ یہ دعا مانگی جاتی ہے جب آپ طواف کر رہے ہوتے ہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا خیر کیا ہے؟ ایمان ہے اور ہدایت ہے۔ دنیا میں کوئی خیر نہیں ہے جب تک اس کے ساتھ ہدایت اور ایمان نہ ہو، چنانچہ سب سے پہلے انسان ہدایت، ایمان اور استقامت طلب کرے، پھر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دنیا میں کشادگی اور رزق میں کشائش کی دعا بھی کرے تو یہ بات پسندیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صرف دنیاوی لالچ سے بچ کر اپنی آخرت کی فکر کرنے، اس کو سنوارنے اور اس کا سامان تیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک